و تجوید کے ساتھ ہم نے مشورہ کیا کہ فرض اس کے پیچھے پڑھ کر پھر شاہ جی کی خدمت میں آئیں گے. اور شاہ جی صاحب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے چارپائی میں آرام کر رہے تھے. فرض پڑھ کر ہم وہاں گئے. شاہ جی نے کہا کیوں آئے؟ ہم نے کہا حضرت آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کو ذرا دبا لے کے کہا جاؤ نماز پڑھو. ہم نے کہا حضرت ہم نے فرض نماز پڑھ لی ہے, تراویح میں گنجائش ہے, ہم انشاءاللہ اپنے کمرے میں ایک پارہ پڑھ لیں گے. غصہ ہوئے کہ جو میں کہتا ہوں تراویح میں سے. میں نے کہا حضرت اجازت دے دے, نمازیں جب قضا ہوں تب نمازیں جب قضا ہوں تب ادا ہو, نگاہیں جب قضا ہو کب ادا ہو. بڑے خطرناک ہو. آ جاؤ. پھر ہم نے دبانا شروع کیا. اللہ اکبر, کیا منظر تھا. دباتے رہے. پھر میں نے کہا حضرت آپ کے لیے چائے بناؤں؟ سب اچھا ہے. کہا ہاں بیٹا بناؤ لیکن اس میں میٹھا نہ ڈالنا. میں نے بہترین چائے بنائی, سبق چائے, پٹھان اس میں ماہر ہیں. حضرت کو پیالی میں نے چائے ڈالی. حضرت نے ایک معمولی دانہ اس میں ڈالا اور چمچ سے. میں نے کہا کمال ہے حضرت, اتنا پیالہ بڑا اور معمولی مسور کے دانے سے. انہوں نے دوبارہ چمچا. کہا بیٹا دیکھو کیسا میٹھا ہو گیا. حضرت کا یہ خیال تھا کہ طالب علم کو یہ بات عجیب. وہ آدھا پیالہ میں نے پیا, آدھا میں نے مولانا سمیع الحق کو دیا. میں نے کہا حضرت بقیہ آپ پڑھے. کہا بڑے شریف. پھر قدرتی طور پر حضرت کے پیالے میں ایک مکھی گر گئی. حضرت نے چمچ سے. اور میں نے کہا ہر کجا چشمے بوت شیری, مردم و مور و مرغ گردائن. کہا بیٹا استدلال آپ کا غلط ہے, اور رونے لگے. کہا مگس کا ذکر تو اس میں نہیں ہے, مگس تو وہاں جاتی ہیں جہاں غلاظت کا ڈیر ہو. پھر رونے لگے میں تو غلاظت کا ڈیر ہوں. دیر تک روتے رہے. اور مجھ سے نام پوچھا کیا نام؟ میں نے کہا سید ہو. میں نے کہا خدا خبر ہے بھی یا نہیں, لیکن بڑوں نے کہا ہے. بہرحال کافی باتنے میں تراویح ختم ہوئی. حضرت مولانا عبید اللہ انور اور لوگ آئے. شاہ جی نے کہا کیوں آئے؟ مولانا عبید اللہ انور نے کہا حضرت جہاں شمع ہو پروانے آتے ہیں. فرمایا ہاں کبھی پروانے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ چراغ کو بجھا ہی دیتے ہیں. پھر باتیں پھرنے میں حضرت تشریف لے. پھر ہم سب نکل گئے. تو بار میں عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ دارالعلوم حقانیہ تشریف لے لاتے تو ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا ان کے دبانے کا, ان کے سر میں تیل لگانے کا. شاہ جی 6-7 دفعہ کوڑا خٹک تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے وہ جامعہ اسلامیہ کے عرس میں آئے. وہاں کے محتمم سید بادشاہ گل صاحب خود بیان کر رہے تھے کہ میں امرتسر گیا حضرت کی خدمت میں کہ ہمارا عرس ہے اور ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. کہا بیٹا آپ کو پتہ نہیں کہ میں عرس میں نہیں جاتا. تو بادشاہ گل صاحب نے کہا حضرت میں فاضل دیوبند ہوں, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ادنا شاگرد ہوں. آپ کو اسی لے جا رہا ہوں کہ وہاں جو منکرات ہیں آپ کھل کر اس کے خلاف بیان کریں. شاہ جی نے کہا پھر تو میں ضرور آؤں گا. یہ ان کی پہلی تقریر تھی اکوڑا خٹک میں. میں تو نہیں سمجھ رہا تھا کیونکہ ان دنوں میں ہم یہ چھوٹی کتابیں پڑھ رہے تھے. ان کی تقریر سب سنگت اور صحبت پر ہو رہی تھی. پھر دوسرے سال تشریف لائے. اسٹیشن میں ہزاروں لوگ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے. عجیب منظر تھا. بہرحال رات کی جو ان کی تقریر ہوئی 3 گھنٹے مسلسل ختم نبوت پر. پھر آئے تیسرے سال. پھر تو سرحد سے جم غفیر ان کی زیارت کے لیے. تو ایک عجیب. اس کے بعد دارالعلوم حقانیہ میں 3 سال مسلسل آئے. اللہ اکبر. جس میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اور مفتی محمد نعیم لودھیانی رحمت اللہ علیہ, شیخ نصیر الدین غرغشتوی رحمت اللہ علیہ, شیر سرا مولانا غلام اوس ہزاروی رحمت اللہ علیہ, قاضی سان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد علی جلندری یہ سب بزرگ موجود تھے. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی تقریر ہو رہی تھی اور بجلی چلی گئی. تو حضرت نے شاہ جی کو حکم دیا کہ تشریف لائیں.
حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی بہت ہی عقیدت اور بہت فوراً آئے اسٹیج پر بیٹھ گئے، خطبہ شروع کیا، اللہ اکبر، خطبہ ایک عجیب قسم کا خطبہ، اور خطبے کے بعد آواز دی، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ دور سے ایک آدمی نے کہا نہیں حضرت، کہا ضرور پہنچے گی، کہا نہیں، کہا تو مجھے ٹھیک جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں آواز نہیں پہنچ رہی۔ کہا ابھی میں کراچی میں 80,000 مجمع کو بغیر لوڈ سپیکر کے تقریر کر کے آیا ہوں، اور ہمی میدان حضرت کی تقریر شروع، واللہ العظیم دور و دراز تک ان کی تقریر لوڈ سپیکر سے زیادہ پہنچ رہی تھی۔ 5 گھنٹے مسلسل ان کی تقریر ہوئی، اللہ، سب لوگ رو رہے تھے۔ تو بہرحال مجھے یہ خوشی حاصل ہے کہ میرے آنکھوں نے ایسے عظیم مقدس شخصیات کی دیدار کا شرف حاصل ہے۔ اور پھر لاہور میں جب ہم ان کو دباتے رہے تو ہم نے کہا کہ حضرت ہم ملتان آئیں گے، 1 ہفتہ آپ کے لیے دبانے کے لیے وقف کریں گے۔